کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک جو ہے کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، تو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو دعا کیجئے کہ یہ جو مجھے کوڑھ کی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے، اس کا کوڑھی پن ٹھیک ہو گیا۔ کہا آپ کو کچھ ضرورت ہو تو بتائیے، کہا ایک اونٹنی دے دیجئے۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں گیا تھا، ایک گابھن اونٹنی، گابھ والی اونٹنی اس کو دیا، برکت کی دعا کیا، آگے چلا گیا۔ دوسرا کس کے پاس پہنچا؟ گنجا کے پاس پہنچا جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ کہا بھئی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ میرے سر پہ بال اگا دیجیے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال اگا دیا۔ کہا میں آپ کی کچھ اور مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ایک گائے دے دیجیے۔ چنانچہ فرشتے نے ایک گابھن گائے اس کو دی اور برکت کی دعا کی، آگے چلا گیا۔ تیسرے نمبر پہ اندھے کے پاس گیا، کہا بھئی میں کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہا میں نابینا ہوں، دنیا نہیں دیکھ سکتا ہوں، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میری آنکھوں کا علاج کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو درست کر دیا، دیکھنے لگا۔ کہا اور کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا ایک بکری دے دیجئے۔ چنانچہ ایک بکری دی، برکت کی دعا کی، گابھن بکری، اور چلا گیا۔ ایک مدت تک یہ لوگ پھلے پھولے، اللہ خوب نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارا بھی امتحان لیتا ہے، جیسے ان تینوں کا لیا ہے ہمارا بھی امتحان لیتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ پھر اسی شکل میں واپس آیا، ایک لمبی مدت کے بعد۔ اب جو کوڑھی تھا اس کے پاس کوڑھ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہو گئے ہیں۔ جو گنجا تھا اس کا گنجا پن ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس گائے ہی گائے ہو گئی ہیں۔ جو اندھا تھا اس کو دکھائی دینے لگا اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ جب زیادہ مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر اسی فرشتے کو اسی شکل میں بھیجا، سب سے پہلے اسی کے پاس گیا جس کے پاس پہلے گیا تھا، جس کے پاس جو کوڑھی تھا۔ کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں گے تو بہت بہت شکریہ ہوگا۔ تو کہا نہیں، میرے پاس اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس فرشتے نے کہا غالباً میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درست کیا، آپ کے پاس مال وال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا، آج آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ جی، ہمارے خاندان میں کوئی کوڑھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، نعمتیں ملنے کے بعد انسان ایسی ہی ناشکری کرتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ بد دعا کی، چلا گیا، یہ پھر کوڑھی ہو گیا، پھر قلاش ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک گائے یا بیل کی ضرورت ہے، اگر آپ مدد کر دیں تو میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے جانور نہیں ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں آپ کو جانتا ہوں، آپ گنجے تھے، آپ کے سر پہ بال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کا اظہار کیا، آپ کو بہت ساری گائیں عطا کی۔ کہا نہیں، میرے خاندان میں کوئی گنجا نہیں تھا۔ فرشتہ کیا کہا؟ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر یہ آدمی گنجا ہو گیا، اس کے گائے بیل سب مر گئے۔ کیا ہوا؟ پھر پرانی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ آج ہم اور آپ پرانی پوزیشن میں پہنچ رہے ہیں، کہیں نعمتوں کی ناقدری تو نہیں ہے؟ سوچیں۔ تیسرے نمبر پر اس اندھے کے پاس گیا، کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ بکری والے نے کیا کہا؟ یہ اتنی بکریاں ہیں، آپ کو جتنا چاہے لے لیں، میں بھی آپ کی طرح مجبور تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، اللہ نے احسان کیا،
آنکھوں کی بینائی دی، اللہ نے مال میں برکت دیا، آپ جتنا چاہیں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ کے بندوں کو دیتے رہو، اللہ مال میں برکت دے گا، اللہ عزت میں برکت دے گا، اللہ اور ترقی دے گا، اللہ اور صحت دے گا۔ لیکن اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہلاکت اور تباہی میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی موجودہ نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں، اگر آپ نے اس حال میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس سے بھی بدتر حالت ہوگی، آپ دیکھ لیں۔